بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 12 جنوری 2021 ہے اور ناظرین یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے اور عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کا 1 سال بھی ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ چند صحافیوں، اینکرز اور تجزیہ کاروں کی جانب سے عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کی تاریخ پہ تاریخ دی جانے لگی۔ ناظرین اس کے بعد ہوا کیا کہ سوشل میڈیا پہ عام عوام نے اور یوٹیوبرز نے ان نام نہاد خود ساختہ سو کالڈ سینئر صحافیوں کے دعووں کا منطقی دلائل کے ساتھ تعقب کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان خود ساختہ نام نہاد اور سو کالڈ سینئر صحافیوں نے حکومت کے جانے کی جو تاریخیں دی تھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹس لے کے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیے گئے۔ ناظرین اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ مریم نواز کی وفادار اور حمایتی صحافیوں کی جو ایک طویل فوج ظفر موج موجود ہے، ان کے سرغنہ ہیں، ان کے سرخیل ہیں سہیل وڑائچ صاحب۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے ایک کالم ضبط تحریر میں لایا اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ذہنی طور پہ اعتراف شکست کر لیا ہے۔ سہیل وڑائچ نے اس کالم میں لکھا کہ موجودہ اپوزیشن میں اس قدر طاقت، اس قدر قوت، اس قدر توانائی، اس قدر سکت موجود نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو پائیں۔ ناظرین اب اس صورتحال کا پھر حل کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سہیل وڑائچ نے، سلیم صافی نے، حامد میر نے، غریدہ فاروقی نے، آسمہ شیرازی نے درجنوں بار ایک صحافی جن کے میں نے نام لیے ہیں، ان میں سے ہر صحافی نے درجنوں بار حکومت کے جانے کی تاریخ پہ تاریخ دی۔ لہٰذا اب ان کی دی گئی تاریخ پہ عام عوام بلکہ نون لیگ کے ووٹر سپورٹرز اور حمایتی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ مریم نواز نے ایک نئی حکمت عملی اڈاپٹ کی اور سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ اپنے نئے چہرے متعارف کرانا شروع کر دیے۔ ان میں ایک نام شامل ہے عمران شفقت صاحب کا۔ 4-5 روز قبل ناظرین یوٹیوب پہ انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے، ایک تجزیہ دیا ہے۔ اس کے چند مندرجات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ مندرجات سننے کے بعد آپ ان کی طرف سے حکومت کے جانے کی تاریخ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد فروری کا مہینہ جب گزر جائے گا تو ان سے دوبارہ منطقی دلائل کے ساتھ جو ہے گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین ان کا کہنا ہے یہ لوگ جمہوریت کے علم بردار ہیں۔ آپ ان کے تبصرے کے نکات سن لیجئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو دل ہی دل میں یا حقیقی طور پہ وہ جمہوریت کا خواہاں ہو تو وہ بھی سر پیٹ کر رہ جائے۔ عمران شفقت صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست بغیر کسی سہولت کار کے وداؤٹ اینی سورس براہ راست جو ہے وہ رابطہ ہوا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور آصف علی زرداری صاحب کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ اگر اجتماعی استعفے دے دیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کے جس اعلیٰ شخصیت نے آصف زرداری سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے آصف زرداری سے کہا کہ آپ ان ہاؤس چینج لائیں، ہم اس معاملے میں غیر جانبدار رہیں گے۔ چنانچہ عمران شفقت صاحب کے بقول اب اس بات پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے گی اور فروری کے مڈ تک یعنی کہ 15 فروری تک عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان اس بات پہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب مڈ آف فروری تک جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیت سے
آصف زرداری کی اس گفتگو کے بعد آصف زرداری نے سیٹلائٹ فون پہ جو کہ ریکارڈ نہیں ہوتا نواز شریف سے رابطہ کیا، تو نواز شریف نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا، باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا کہ آپ نے تو بھائی ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے۔ اس کے علاوہ آصف زرداری نے پھر نواز شریف سے گزارش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ذرا سمجھانے کی کوشش کریں، وہ حالات جو ہیں وہ بند گلی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے معاملات طے کر لیے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بقول اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے، جو جسٹ ہے، جو سمری ہے، وہ یہ ہے کہ مائنس عمران خان صاحب پہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی یقین دہانی کرا دی ہے، اب نواز شریف بھی آپ کو گرجتے اور برستے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لہجے میں وہ تلخی آپ کو نظر آئے گی۔ ناظرین، یہ عمران شفقت صاحب کا جو ہے نا باقاعدہ تبصرہ اور تجزیہ ہے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مجھے جو ہے نا جمہوریت کا بہت درد ہے، میں جمہوریت کا علم بردار ہوں، میں جمہوریت کا خواہاں ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک تو تاریخ جو دی 15 فروری کی، وہ پہلے ہی میں گزارش کر چکا ہوں کہ اس تاریخ کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اس لیے مریم نواز نے نئے چہرے متعارف کرانا شروع کر دیے ہیں ناظرین، کیونکہ پرانے جو ان کے صحافی ہیں ان کا سوشل میڈیا نے اس طرح تعاقب کیا ہے کہ they have been badly exposed۔ اب پاکستانی عوام ان کے دی گئی تاریخوں پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے اب اس قسم کے لوگوں کو جو ہے نا پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب ان لوگوں نے بھی حکومت کے جانے کی، عمران خان صاحب کے جانے کی تاریخ پہ تاریخ دینا شروع کر دی ہے۔ ناظرین، میرا سوال یہاں پہ عمران شفقت صاحب سے بھی یہ ہے، یا جو نون لیگ کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں، انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے اس موصوف نے، وہ تو خود نواز شریف کے بیانیے کی نفی کی ہے، مریم نواز کے بیانیے کی نفی کی ہے، پی ڈی ایم کے پورے بیانیے کی نفی کی گئی ہے اس میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب نے اس پہ باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا، بھائی نواز شریف نے تو باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہوں گے، کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہاں پہ آصف زرداری آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اور آگے سے نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے نا آپ خاموش رہنے پہ بھی آمادہ ہو گئے، صرف اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانی پہ۔ تو یہ کس طرح کا بیانیہ ہے کہ ان کے وفادار اور حمایتی اس پہ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم نواز شریف کو تو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم تو نواز شریف کا بیانیہ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ نواز شریف کا بیانیہ ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں، میرا اصولی طور پہ یہ موقف ہے، بالکل میرا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ کا جو رابطہ ہوا ہے آصف زرداری کے ساتھ، جو کہ آپ کے محض ذہنی اختراع ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک فکشن لکھنے میں مہارت رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس بات سے تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوئے، اور اس پہ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور یہ پوری پی ڈی ایم جو ہے نا خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ آج ہی کے دن ناظرین آپ دیکھ لیجئے گا، آسما شیرازی صاحبہ کا ایک کالم چھپا ہے BBC کی ویب سائٹ پہ، اس میں وہ کہتی ہے کہ پوری کی پوری اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کو چاہیے، پاک فوج کو چاہیے کہ وہ پوری کی پوری اپوزیشن کو چائے کی دعوت دے اور ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے بھائی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ پوری اپوزیشن کو بلائیں اور وہاں پہ جو ہے نا چائے کی ٹیبل پہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے جائیں؟ تو پھر تو فوج کا یہ موقف 100% درست ہے، 100% درست ہے کہ بھائی آپ لوگ ہم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں سیاست میں جو ہے نا آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد باہر جا کے آپ فوج کے اوپر تبرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس قسم کے لوگ جو تبصرے اور تجزیے دے رہے ہیں، ان کی گفتگو کسی قاعدے کے تحت نہیں ہے، بنیادی اصولوں کے دائرے میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے یہ لوگ جو ہیں آج تک عوام کی فکری اور شعوری تربیت نہیں کر سکے، اس لیے آج تک یہ عوام کی فکری کفالت نہیں کر سکے۔ ان کے جو ہے نا کوئی اصول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے اصول شخصیات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو واپس آتی ہے 1986 میں، نواز شریف جو ہے نا IGI اتحاد کی سربراہی کرتے ہیں، اور وہ IGI اتحاد ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، تو اس وقت یہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔
بھائی تو یہ کوئی اصول کوئی ضابطہ تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، جس کے دائرے میں یہ گفتگو ہوگی اور جس بنیادوں پہ جو ہے نا مکالمہ، تبصرہ اور تجزیہ آگے بڑھنا چاہیے۔ خیر یہ تاریخ ناظرین آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مڈ آف فروری تک یا فروری اینڈ تک آپ کو جو ہے نا پی ڈی ایم ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔